حامد میر صاحب، وزیر اعظم آج بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ میری مقبولیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کچھ الگ ہوا ہے جس کی وجہ سے حکومت میں دوبارہ اعتماد آیا ہے اور اتحادیوں سے رابطہ کیا ہے اور کچھ سچویشن بدل سکتی ہے؟ اتحادیوں کے ساتھ رابطے تو پہلے بھی کیے گئے تھے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے وزیر اعظم صاحب کبھی لاہور گئے، چودھریوں سے ملاقات کی، لیکن تحریک عدم اعتماد پہ بات ہی نہیں کی. کراچی گئے، ایم کیو ایم سے میٹنگ کی، تحریک عدم اعتماد پہ بات ہی نہیں کی. وہ ان کو بہت لائٹ لے رہے تھے. لیکن کل رات گئے کے بعد سے پھر ان کو ریئلائز ہوا کہ ہمیں اتحادیوں کے ساتھ واقعی ایک دوبارہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو کل رات سے پھر انہوں نے کوشش شروع کی ہے، اور کیونکہ کل ایم کیو ایم کے اور پیپلز پارٹی کے جو معاملات تھے وہ کافی حد تک طے ہو چکے ہیں، تو آج پھر انہوں نے ان سے دوبارہ رابطہ کیا ہے. کاف لیگ سے بھی رابطہ کیا ہے، بی اے پی والوں سے بھی رابطے کر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو منتخب ایوان ہے اس میں آج اپوزیشن کے صرف 2 ممبرز کم تھے اور حکومت کے 65 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مسنگ تھے. یعنی کہ پی ٹی آئی کے اور اس کے جو اتحادی ہیں 65 سے زیادہ مسنگ تھے. تو اگر ووٹنگ ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ تو اور 7 ممبرز تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو باغی ہیں، اس کے جو 7 ممبرز ہیں وہ قومی اسمبلی میں ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اگر فرض کریں کہ ووٹنگ کراتے ہیں کسی معاملے پہ، تو وہ انہوں نے بھی آگے جوائن کر لینا تھا اپوزیشن کو. تو عمران خان صاحب بھلے یہ کہتے رہے کہ میری بڑی پاپولرٹی ہے اور 27 مارچ کے جلسے کے حوالے سے بھی ان کا خیال ہے کہ وہ بہت پبلک پریشر ڈال دیں گے، لیکن معاملہ تو جو ہے وہ منتخب ایوان کا ہے، باہر کے میدان کا نہیں ہے. باہر کے میدان میں ٹھیک ہے آپ بڑے پاپولر ہیں، لیکن منتخب ایوان کے اندر اپنی پاپولرٹی کو ثابت کریں گے تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہوگا. شہزاد، آپ کی آج وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی اور ظاہر ہے آف دا ریکارڈ وہ ملاقات تھی، مگر اس میں جو آپ کا کنکلوژن تھا وہ بھی آپ نے عوام کے سامنے رکھا تھا. مگر مختلف وزیروں سے بھی بات ہو رہی ہوگی. یہ اعتماد اچانک اس لیے آ گیا ہے کہ جنوینلی لگ رہا ہے پوری حکومت کو کہ جی ہم پاپولر ہو گئے اس لیے اتحادی بھی خود بخود آ جائیں گے، منحرف اراکین بھی خود بخود آ جائیں گے، یہ کچھ اور ہوا ہے جس کی وجہ سے امید پیدا ہو گئی ہے؟ وزیر اعظم کے ساتھ جو ملاقات تھی آپ نے درست کا آف دا ریکارڈ تھی، لیکن وہاں پہ ہمیں ان کی باتوں سے یہی لگا کہ جو ان کا ٹرمپ کارڈ ہے شاید وہ بھی ان کا پاپولیرٹی کارڈ ہے، کیونکہ سارا کا سارا انحصار جو ہے وہ اپنی مقبولیت پہ کر رہے ہیں. وہ تسلیم کرتے ہیں کہ 1 ماہ پہلے ان کی مقبولیت بڑی کم تھی، لیکن جب سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کے سامنے آصف علی زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہوئے ہیں، تو وہاں سے ان کی پاپولیرٹی دوبارہ بڑھنے لگی ہے. یہ وزیر اعظم کو یقین ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 27 مارچ کا جو جلسہ ہے اس میں تمام اتحادیوں کو بھی یقین ہو جائے گا کہ ہم کتنے مقبول ہیں، وہ بھی واپس آ جائیں گے، جو انحراف کر گئے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے، ادارے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو سارا کا سارا وہ جو اس وقت ڈیپینڈ کر رہے ہیں، انحصار کر رہے ہیں، وہ اپنی مقبولیت پہ کر رہے ہیں. تو سوال ہمارے ذہن میں بھی یہی ہے کہ مقبولیت آپ کی ایک طرف، لیکن اس وقت جو نمبر گیم ہے وہ کیا مقبولیت کی وجہ سے بدل سکتی ہے؟ کیا جو پاور پالیٹکس اس وقت ہو رہی ہے وہ تبدیل ہو جائے گی صرف اس وجہ سے کہ لوگ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم کتنے مقبول ہیں؟ تو یہ کیسے ریورس ہوگا؟ سب کچھ جو چیزیں اتنے آگے جا چکی ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. اور اس پہ باقاعدہ وہاں پہ سوال بھی ہوئے کافی زیادہ اس حوالے سے کہ نمبر گیم کے حوالے سے تو آپ بات کریں، لیکن اس نمبر گیم کا بھی جواب یہی ہمیں محسوس ہوا ہے کہ ان کی مقبولیت ہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مقبولیت تمام عوامل کو، تمام ایلیمنٹس کو ہم سے آ کے جوڑ دے گی. ایک دوسری بات جو آج سامنے آئی، کیونکہ جلسوں میں تو آپ نے دیکھا کہ جو ان کا لہجہ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کنفرنٹیشن کا ہے، تو وہ کنفرنٹیشن اپوزیشن سے تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو ایٹ دا آؤٹ سائڈ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اداروں سے میں کوئی کنفرنٹیشن نہیں کروں گا، کوئی ایسی منفی بات نہیں کروں گا جس سے ان کی ساکھ متاثر ہو، نیگیٹیوٹی پھیلے، ان کا امیج خراب ہو، نہ آج کروں گا نہ آئندہ کروں گا. تو یہ 2 امپورٹنٹ ٹیک اویز تھے آج کی میٹنگ کے حوالے سے، اگر آپ میرا تجزیہ اس پہ جانیں تو.